والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، ایک مرتبہ پھر اہلیان محبت سے ملاقات اور صاحبان دین سے اللہ رسول کے دین کی بات اور روحانی طرز زندگی کی حکایات اور آپ سب لوگوں کو یاد محبوب کی یاد کو تازہ کرنے کا یہ حسین انداز. ان سب باتوں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اس مبارک جمعہ کے روز اس مرکز نور پہ اکٹھا فرمایا ہے. دوستان من، یاد محبوب ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو ہمارے رب کی طرف جانے والے راستوں کو آسان کرتا ہے اور رب اپنی طرف آنے والے بندوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ میرے شیخ کامل کی ایک شاعرانہ کاوش ہے جس کے پیچھے عاشقانہ روش بھی موجود ہے. یعنی کہ یاد محبوب کے ایک ایک شعر، ایک ایک حرف میں آپ کو خوشبو مصطفیٰ محسوس ہوگی. اور یہ کلام یاد محبوب اتنا مضبوط اور اتنا مربوط کلام ہے کہ جو معنی کے جہان کے اندر جا کے حواس انسانی کو ششدر اور حیران کر دیتا ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا چنا کہ جس کا نام خواجہ محمد یعقوب مصطفی تھا، کہ جس نے جس طرف بھی نگاہ اٹھائی لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دی. بلکہ جب بھی آپ یہ پڑھتے ہیں تو فقط لو نہیں بلکہ روح آپ کو ذکر کرتا دکھائی دیتا ہے. تو یہ حضور قبلہ عالم کے کلام کی، یہ یاد محبوب کی ایسی روحانیت اور چاشنی اور کیفیت ہے کہ جب کوئی گناہوں میں چور انسان بھی اسے سن لے یا پڑھ لے تو اس کا بھی نیکی کی طرف جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ میرے قبلہ عالم کے شان، یہ کلام کی شان ہے، یہ ان کے کلام کی ندرت ہے، یہ ان کے کلام کا امتیاز ہے کہ جو بجھے ہوئے دل ہیں ان میں بھی روشنی پیدا کر دیتے. تو اسی لیے جن لوگوں نے شاہ ہیبت پوری، تاجدار ہیبت پوری خواجہ میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب اس کلام کو اپنے حسین انداز میں پڑھا اور جب انہوں نے اس کلام کا جادو لوگوں کے دلوں پہ چلایا اور اپنے میٹھی اور تردیلی آواز سے جب یہ حضرت صاحب کا پیغام لوگوں کے دلوں میں پہنچایا، لوگوں کے دلوں تک پہنچایا، تو ہر عاشق کی ایک ہی آواز تھی کہ تیری آواز جب کان پڑتی ہے تنے بے جام جان پڑتی ہے. کہ تیری آواز جب کان پڑتی ہے تنے بے جام جان پڑتی ہے، فاصلہ کچھ نہیں در تک تیرے بس زندگی درمیان پڑتی ہے. تو جس نے میاں محمد کی سرکار کی زبان سے یہ شیریں الفاظ سنے، یہ یاد محبوب کا کلام سنا، آج بھی آپ ان کے چہرے دیکھیں آپ کو چمکتے دکھائی دیں گے. آج بھی ان کے دل الحمدللہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق میں چمکتے اور خوشبوئیں بکھیرتے دکھائی دیں گے. اب وہی سبق، وہی کام الحمدللہ ہمارے شیخ کامل کر رہے ہیں، پیر حامد رضا محسن صاحب کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ گرد آلود ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں میں چور رہنے والے لوگ ہیں. تو ہم ہر جمعہ کو بلکہ گاہے بگاہے الحمدللہ حضرت صاحب کے پاس آتے ہیں اور پھر یہ اپنی نگاہوں کے کمال سے ہمارے دل کے زنگ اتار کے ان میں چمک پیدا کرتے ہیں. اور پھر جب بھی ہم آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف سے ہو کے واپس جاتے ہیں الحمدللہ دل چمکا کے اور مصطفیٰ کی خوشبوئیں بکھیرتے ہی جاتے ہیں. تو اب اس سے قبل کہ حضرت صاحب اپنی نگاہوں کے کمالات دکھائیں اور ہمارے دل چمکائیں، اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم اس روحانی سفر کا آغاز کر سکیں. پچھلے جمعے ہم نے کیا سبق سنا تھا، کیا سیکھا تھا کہ کیسے اللہ، بے شک دیکھیں حضرت صاحب کو یاد ہے، ہم نالائق لوگ بھول جاتے ہیں لیکن حضرت صاحب کو یاد ہے کیسے انہوں نے اشارہ دیے کہ انسان کیسے اللہ والے جو ہیں اپنی نگاہ سے انسان کی روح کو بیدار کرتے ہیں، اس کے دل میں عشق کی شمع کو روشن کرتے ہیں، کیسے وہ سرکار کا عشق اس دل میں پیوست کرتے ہیں. اس موضوع پہ تھے.
تو ہم انشاءاللہ سابقہ کو، گزشتہ کو آج کے سبق کے ساتھ پیوستہ کرتے ہوئے اسی سفر میں 2 قدم مزید آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب کوئی سریلا شخص جسے اللہ نے فن دیا ہے اور وہ اپنے سر کے ہنر دکھائے اور سریلی آواز میں بیان سنائے، اچھے تال میل کو جاننے سمجھنے بوجھنے والا ہو، سر کی لے کو سمجھنے والا ہو، سر کی چال ڈال کو سمجھنے والا ہو، اتراؤ چڑھاؤ کو سمجھنے والا ہو، وہ شخص جب بھی کوئی گیت یا جب بھی کوئی نغمہ گائے گا، ہمارے دلوں کو سکون محسوس ہوگا نا، ہمارے کانوں کو اچھا لگے گا، یار کتنا سریلا شخص ہے، کتنی پیاری آواز میں یہ کلام کر رہے ہیں، کتنا پیارا پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں، حسین صاحب ہے ماشاءاللہ، جب یہ کیونکہ سر کو اور اس انداز کو سمجھتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ کہاں سے آواز کو اوپر لے کے جانا ہے، کہاں سے آواز کو نیچے کرنا ہے، اور یہ بھی حسن ہوتا ہے کلام کو سنانے کا، اور یہ لے کو سمجھنے والے ہیں، ہر سر تال میل کو جاننے والے ہیں، اور جب یہ اپنی زبان سے پھر حضرت صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے دل مچل نہیں اٹھتے؟ جب یہ اپنی زبان سے یاد محبوب کے تیر چلاتے ہیں تو کیا سیدھے نشانے پہ نہیں لگتے؟ تو ایک طرف یہ پڑھ رہے ہو اور ایک طرف مجھے ایسا بے سورا شخص پڑھ رہا ہو، کیا خیال ہے کس کا لطف آئے گا؟ جو سریلا شخص ہے اس کا۔ چلے میں کسی اور کی مثال دے دیتا ہوں، ایک طرف ایک سریلا شخص پڑھ رہا ہو اور ایک طرف ایک بے سورا جسے سر کا پتہ نہیں، تال چال کا پتہ نہیں ہے، کہاں پہ اوپر جانا ہے کہاں پہ نیچے آنا ہے، ایک طرف وہ پڑھ رہا ہو، کیا خیال ہے حسین صاحب کا لطف آئے گا کہ اس کا آئے گا؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ یہ سریلے ہیں۔ ایک تو سر یہ ہے جو ظاہری سر ظاہری کانوں کو سکون اور مسرور کر دیتا ہے، آپ ظاہری طور پہ یہ سر سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، آپ ایک مرتبہ کسی اور عالم میں جاتے ہیں سکون محسوس کرتے ہیں، اور ایک سر اور ہے، اس سر کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے اور وہ درد اہل کلام کا ہوتا ہے۔ اب وہ درد سننے کے لیے ظاہری کان تو ان کی تو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایک روحانی کان کی ضرورت ہے۔ وہ روحانی کان ہمیں جب کیسے ملیں گے؟ وہ روحانی کان ہوں گے تو ہم وہ درد کی بات کو اسے سن پائیں گے نا۔ اب اس مسئلے کو میں تھوڑا آپ کو نا مثال دے کے سمجھاتا ہوں، مجھے پتہ چل گیا آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جنات کا تذکرہ سنا ہوا ہے، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ اسی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں یا جنات کہیں اور رہتے ہیں اور آپ کہیں اور رہتے ہیں؟ اسی کائنات میں رہتے ہیں۔ جتنی مرضی جنات چھلانگے لگا لے، کیا وہ اس کائنات کے اس دنیا کے کنارے سے باہر جا سکتے ہیں؟ یا تم جتنی مرضی چھلانگے لگا لو اس دنیا سے باہر قدم رکھ سکتے؟ یہاں سے فلائٹ لو سیدھا جناب امریکہ چلے جاؤ، وہاں آگے سمندر ہی سمندر ہے، دنیا کے کنارے سے باہر، اس سے آگے آسٹریلیا، کینیڈا، انٹارکٹیکا، کہیں بھی چلے جاؤ۔ یہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم بھی گئے تھے الحمدللہ دنیا کے آخری کونے تک، وہاں بیٹھ کے ہم نے یاد محبوب کا تذکرہ کیا، ذکر اللہ کیا اور اپنی روحوں کو اپنے بیدار کیا الحمدللہ۔ تو وہاں جب ہم پہنچے تو آگے کیا دیکھا ہے؟ پانی ہی پانی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی پانی ہی پانی، آگے کوئی شے نہیں۔ تو کیا خیال ہے میں جتنی مرضی وہاں چھلانگے لگاتا میں اس دنیا سے باہر جا سکتا تھا؟ نہیں تھا جا سکتا۔ اب وہ جن بھی یہیں پہ رہتے ہیں، تم لوگ بھی یہیں پہ رہتے ہو، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جن نے آواز دی ہو تم نے سنی ہو؟ کسی جن نے پکارا ہو سکلین میری بات سنو، کبھی آواز آئی؟ صوفی اجاز میری بات سنو، کبھی جن کی آواز سنی؟ احمد مشتاق میری آواز سنو، بات سنو، کبھی نہیں نا آئی۔ تو رہتے تو وہ یہیں پہ۔ یہ دیکھیں میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو، آپ لوگ مجھ سے کلام کرتے ہیں، مجھے آپ کی آواز آتی ہے، آپ یہاں پہ اس کائنات پہ رہ کے ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، کم از کم سنتے تو ہے نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آواز آتی ہے کانوں میں۔ لیکن وہ جنات بھی یہاں پہ رہتے ہیں، ان کی آواز کیوں نہیں آتی؟ اسی کائنات میں ایک ہی کائنات پہ رہنے والے جب ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پاتے تو جو رب العالمین کی طرف سے عطا ہونے والی ولی کے دل پہ درد کے ساتھ اور نغمے ہیں وہ ہم کیسے سنیں گے؟ انہیں کیسے سماعت کریں گے؟ انہیں سننے کے لیے کسی روحانی کان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کان جو اللہ والے اپنی نگاہوں سے دل آباد کریں، اور پھر جو دل کے اندر جو روحانی کان ہو، پھر جب وہ درد کا نغمہ سنتے ہیں تو پھر وہ سکون اور سرور محسوس کرتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو بیدار محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے اس کائنات میں رہ کے آپ ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، جنات کو سن نہیں سکتے، تو وہ کلام تو اوپر سے آنے والا ہے، وہ کلام تو اللہ کے ولی کے دل پہ اترنے والا کلام ہے، اسے کیسے آپ سنو گے؟ تو ہر شخص، ہر اللہ کے نیک برگزیدہ پرہیزگار تقوی والے ولی اللہ کے اوپر اللہ کی ذات نے ہر ایک ولی کو یہ درد کی دولت، یہ درد کا نغمہ دیا،
اور کسی نے وہ نغمہ اپنی اپنی صورت میں اپنے دل میں اس درد کو محفوظ کیا، کسی نے اپنے اپنے انداز میں اس درد کو تقسیم کیا، لیکن میرے حضرت صاحب خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ درد کا تحفہ انہیں ملا تو انہوں نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر کے قلم اٹھایا اور اوراق کے اوپر یاد محبوب کا ایسا نسخہ تحریر فرمایا کہ اب جو بھی یہاں جو شخص بھی حیبت پور آتا ہے اور یاد محبوب کے یہ حسین گیت اور نغمے سنتا ہے تو وہ بے شک ظاہری کانوں سے سن رہا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنتے سنتے اس کے روحانی کان بھی کھل جاتے ہیں اور اسے اس کی روح بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی یہ لطف اور یہ درد اور یہ سوز اور یہ گداز اس کے دل کے اندر اترتا جاتا ہے وہ اپنے محبوب کے راستے کی طرف دوڑتا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ میرے قبلہ عالم کے یہ یاد میں، اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ حسین صاحب سے ذکر سنتے یاد محبوب کا، مجھ سے ذکر سنتے یاد محبوب کا، سکون محسوس کرتے ہیں؟ اس بات کو میں تھوڑا اور آپ کے شہر کی شان بتاؤں، آپ کے پیر و مرشد کی شان آپ کو بتاؤں کہ کتنا اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، سکون محسوس ہوتا ہے یاد محبوب کا۔ جب بھی کوئی یہ درد کے یہ دل کے تار چھیڑے، جب بھی یاد محبوب کا سحر جادو کوئی چلائے، تسکین آتی روحوں میں، دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں اتنا گناہگار بدکار شخص، اس زبان سے پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں ہوئی، کتنی جھوٹ بولے گئے، جب میں اپنی زبان سے پڑھوں تو تمہیں اتنا سکون آتا ہے، اتنا سرور ملتا ہے، تو جب حضرت صاحب خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں یاد محبوب لکھتا تھا تو آمینہ کا لال میرے سامنے ہوتا تھا، اب یہ اندازہ کریں کہ جب میں گناہ گار ہو کے تو آپ کو سناتا ہوں تو آپ اتنا لطف محسوس کرتے ہیں، تو جب حضرت صاحب سرکار سامنے ہوتے ہوں گے، حضرت پڑھتے ہوں گے، تب کتنا سکون اور سرور ملتا ہوگا۔ تو یہ اس سے تو در حقیقت یہ جو یاد محبوب ہے، در حقیقت یہ ہمارے روحانی کان، حضرت صاحب نے دیکھا کہ یہ گناہ گار بدکار لوگ ہیں، یہ ظاہری کانوں سے، روحانی کان تو کھولنا ضروری ہے کیونکہ ظاہری کانوں سے پاک کلام تو آپ نہیں سن سکتے نا، وہ سنیں گے تو یہاں تک رہے گا، یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت صاحب نے ہمارے اس راستے کو، ہمارے اس کام کو آسان کرنے کے لیے سارے کا سارا درد یاد محبوب کے اس نسخہ میں تحریر فرمایا کہ قیامت تک آنے والے یہ نسخہ پڑھتے جائیں گے اور اپنے محبوب کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ تو یہ در حقیقت یہ جو یاد محبوب ہے الحمدللہ، یہ ہماری روحوں کو بیدار کرنے، ہمارے دل میں عشق کی ہلچل پیدا کرنے والا کلام ہے، یہ روحوں کو تڑپانے والا کلام ہے۔ آج دیکھیں یاد محبوب پڑھی جاتی ہے، کیسے لوگ مچل اٹھتے ہیں، کیا کس کا کمال ہے یہ یقیناً اس یاد محبوب کا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اور مزید آگے چلتے ہیں۔ مجھے ایک اور بات بتائیں، بس میں 5 منٹ میں اپنی حاضر مکمل کرتا ہوں۔ مولانا روم نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو نیک برگزیدہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری رات جاگ کے اپنی جبیں کو اللہ کے حضور جگا کے تو ایک منزل طے کی ہوتی ہے، ایک مقام، ایک مرتبے پہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس کائنات کے لیے اسی مثل ہیں کہ جس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پریشان ہو گئے ہوں گے، میں آپ کو پورے طریقے سے سمجھاتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے یہ مثال دی کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ بالکل اسرافیل کی مانند۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مردے جو ہیں قبریں پھاڑ کے باہر آ گئے ہوں؟ کبھی آپ قبرستان سے گزرے ہوں، دیکھا ہو کہ مردہ باہر بیٹھ کے قبر کے تو کچھ ذکر کر رہے ہیں یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی نہیں نا دیکھا۔ کیا ہمارا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے کہ قیامت تک باہر نہیں آ سکتے؟ اسی طرح ہی ہے نا کہ قیامت تک یہ قبروں میں سوئے رہیں گے اور قیامت کے انتظار میں وہیں پہ آرام فرما رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو کیوں باہر نہیں آئیں گے؟ تو کس انتظار میں ہے وہ؟ فرمایا کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکے اور وہ درد کا نغمہ بجائے اور ہم اپنی قبریں پھاڑ کے تو رب العالمین کی طرف دوڑتے جائیں۔ اب یہاں مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جو جسم ہے نا، یہ بھی اس قبر کی مانند ہے، اور اس کے اندر جو روح موجود ہے وہ بھی اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب کوئی اہل نظر ہمیں درد کا راگ سنائے، کب کوئی اہل نظر ہمیں محبوب کا نغمہ سنائے تو ہم اس کا سینہ پھاڑ کے اور روح بیدار ہو کے مصطفیٰ آمینہ کے لال کی طرف دوڑتی چلی جائے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح یہ جو کاملین اور برگزیدہ لوگ ہیں یہ بھی اس مانند ہیں کہ جس طرح اسرافیل کے انتظار میں وہ مردے رہتے ہیں نا،
اسی طرح جو ہمارے من کے اندر، ہمارے اندر جو یہ روح ہے وہ بھی منتظر رہتی ہے کہ کوئی یار کی بات سنائے، کوئی یار کی. اب اسے ذرا مولانا روم کے انداز میں نہ بیان کیا جائے. مولانا روم کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ آپ فرماتے ہیں عید مصرا عید مصرا فیل وقت اولیاء عید مصرا فیل وقت اولیاء مردہ رازی شاہ حیات دست را. تو یہ جو اولیاء کی جماعت ہے در حقیقت یہ مثل اسرافیل ہے کہ جب مردہ جو قبروں کے اندر منتظر ہے کہ کب اسرافیل وہ پیار کا نغمہ چھیڑے اور ہم رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہوں، ٹھیک اسی طرح جو ہمارے دل کے، ہمارے جسم کے اندر روح ہے وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب کوئی اہل نظر دل کے تار چھیڑے اور ہمیں ہمارے محبوب کے ساتھ ملائے. تو در حقیقت ہم یہاں اپنے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جسے اپنی زندگی رنگنی ہے او یار دے بوہے آ جاوے، نالے ویخ لوے سونے ماہی نو نالے اپنا آپ دکھا جاوے. تو در حقیقت زندگیاں یہیں سے حسین ہوتی ہیں، یہیں سے ہم اپنے آپ کو. انسان دیکھیں مردہ ہوا ہے، کس طرح مردہ ہے؟ ہر شخص گناہوں میں چور ہے، ہر شخص پریشانیوں میں مبتلا ہے. کسی کو گھر کی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے. تو وہ تو شخص پہلے ہی مردہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک آستانہ، اور یہ جو اللہ کے کاملین لوگ ہیں وہ آستانے ایسے ہیں کہ جب انسان یہاں پہ آتا ہے تو دنیا کی ساری فکریں بھول جاتے ہیں، پھر اسے یوں لگتا ہے کہ مجھے نئی زندگی مل گئی ہے. تو در حقیقت یہاں سے جسے اپنی زندگی رنگنی ہے وہ یار بے بوہے آ جاوے، نالے ویخ لوے سونے ماہی ہوتے، نالے اپنا آپ دکھا جاوے. در حقیقت ہم یہاں پہ اپنی زندگیوں کو رنگنے آتے ہیں. اور اسی لیے اب میں حضرت صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمارے دل بھی چمکائیں اور ہماری زندگیوں میں کو بھی رنگ دیں ذرا. کیونکہ دیکھیں